ناول کا نام آخر شب کے ہم سفر، مصنفہ قرۃ العین حیدر، باب نمبر 20۔ ارے بنگال کا آنند کانن۔ پاٹ کے پیلے پھول مرجھانے لگے، کھیتوں میں دارنتیاں چل رہی ہیں، گٹھے پانی میں ڈبو دیے گئے، کمر کمر پانی میں کھڑے کسان ریشہ علیحدہ کرنے میں جٹے ہیں۔ یہ ریشہ دھویا اور سکھایا جائے گا، جھونپڑے میں چرخے اور کرگے چلیں گے۔ بنگال کے کسان نے اس ریشے کی خاطر سال بھر اپنا خون پسینہ ایک کیا ہے۔ بارش میں بھیگ کر، دھوپ میں جل کر یہ شاندار فصل تیار کی ہے۔ کیچڑ اور بدبو کے سمندر میں ڈوب کر سونا نکالا ہے۔ اب یہ طلائی ریشہ کارگو کے مہیب فولادی جہازوں پر لد کر طویل دریاؤں پر سے گزرتا جوٹ اسٹیشنوں پر پہنچے گا۔ چاندپور اور مداری پور اور نارائن گنج میں اتارا جائے گا۔ کولکتے کے تاریک کارخانے اور اسکاٹ لینڈ کے جگمگاتے بینک بنگال کے اس سنہرے دھن کی منزل ہیں۔ پاٹ کے سڑتے سڑتے برکھا رت بھی بت چلی۔ گھاٹ اور گلیاں دو تارے کی جنکار سے گونج رہی ہیں۔ سادے میں دھان کے سرسبز پودے لہلہاتے ہیں۔ چوپال میں مرشدی گان کی محفلیں جمی۔ شیخ مدن باول اور درگائی فقیر اور پگلا کنائی گاؤں کے نت نئے مندر سے کھول اور کرتل کی آواز بلند ہوئی، رادھا کرشنا رادھا کرشنا رادھا کرشنا رادھا کرشنا۔ چنڈی داس کی رادھا، رام پرشاد کی کالی، درگائی فقیر کا اللہ، اللہ رے اللہ رے اللہ رے۔ بادل بوڑھے ہو گئے، رات نے چاند نیک شگون کے گڑھے کی طرح آسمان کے آنگن میں رکھ دیا۔ بگلوں کی پرواز جھیلوں میں اس طرح منعکس ہے جیسے ان گنت سفید کنول کھل جائیں۔ امیروں کے ہاں بے تحاشا کھانے والے برہمنوں کو اب گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ گاؤں کے کبھی نے کہا۔ پھر اشین کی تیز دھوپ پانیوں پر پھیلی۔ سیندر ایسے سرخ سورج کی گرمی نے نازک بدن بگلوں کو دکھی کیا۔ نرسلوں میں چمکنے والے پرند اور پن ککڑیاں، اداس ہوائیں ایک پک گئی۔ اب ہیبت ناک دریا اپنی پرانی رفتار پر واپس آ رہے ہیں۔ سیلاب اتر گیا، درخت سطح آب سے نمودار ہوئے، ٹیلوں پر بنے جھونپڑے ننھے منھے زمردی جزیروں کی طرح پانی میں کھڑے ہیں۔ ہر طرف ڈونگیاں چل رہی ہیں، ریت کی لہروں پر راج ہنس کے پنجوں کے نشان پڑے ہیں۔ زرخیز بھیگی دھرتی پر نئی فصلیں بوئی جاتی ہیں۔ جھونپڑوں کی مرمت کی جا رہی ہے۔ درگا پوجا کے لیے منڈپ اور بازار سج گئے۔ سارا دیش سنگیت سے گونج رہا ہے۔ درگا میکے آنے والی ہے۔ بیاہی بیٹی کے سواگت کے لیے گھر گھر تیاری کی گئی ہے۔ ہر ہندو گرہستن درگا کی ماں اور گرہست گری راج ہے۔ گیتوں میں درگا کی ماں نے کہا، اوما کو میکے کب بلاؤ گے گری راج؟ جاڑے نکلے برسات بیتی، خزاں آ گئی مگر گوری اب تک نہیں آئی۔ اسے تم نے کیسے خبتی سنیاسی کے پلے باندھ دیا؟ اس کا تو رنگ بھی کالا پڑ گیا ہوگا۔ جب کہتی ہوں گوری کو کیلاش سے لے آؤ تم ٹال جاتے ہو گری راج۔ میں اسے لینے کیسے جاؤں؟ میں تو لوک لاج سے مری جا رہی ہوں۔ ایسا بے تکا بیکاری داماد۔ شنکر نے بڑی مشکل سے 4 دن کے لیے گوری کو میکے بھیجا ہے۔ ہر سو تہوار کی دھوم مچی ہے۔ وجے گاتے ہوئے دیبی کو گھر سے ودا کیا گیا۔ دیبی سجے ہوئے کیروں میں دریاؤں پر پہنچی، پانی میں ڈبو دی گئی۔ کارتک میں رات کو آسمان کی شفاف جھیل پر چاند کا خزاں آلود کنول تیرا تیرا پھرتا ہے۔ کچی سڑک پر گنے کے چھلکے بکھرے پڑے ہیں۔ ہوا میں زعفرانی گرد اڑتی ہے۔ جو کی بالیوں پر طوطے بیٹھے ہیں۔ تیز چاندنی میں مچھلیوں نے اپنے جال دریاؤں پر پھیلا دیے۔ ان کی بانسریوں کے سروں نے پردیس جانے والے مسافروں کو مضطرب کیا۔ فضا میں آسمان کا دریا بہہ رہا ہے۔ اڑتے بگلے اور سفید بادل اس کے ریتلے ساحل ہیں اور ستارے اس کے نیلوفر۔ ندی کنارے ٹھنڈی کیچڑ میں چرواہا سوتا ہے۔ گاؤں کے کبھی نے کہا، او گبھرن مہینے میں دان تیار ہو گیا۔ منڈیوں میں قیامت کی چہل پہل ہے۔ گانے کے مقابلے کیے جا رہے ہیں۔ گھر گھر نئے چاول کی کھیر پک رہی ہے۔
चावल 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 के सुनहरा बंगाल साल में 3 बार चावल उगाता है और भूखा रहता है। गुलाबी जाड़ों में सुपारी के सडूल दरख्त गुलाबी सुपारियों से लद गए। पोष की चांदनी रातों में मच्छरों के जाल रुपहली मछलियों से भरे। कटी हुई फसलों की रखवाली के लिए मचान बनाए गए। अलाव के गिर्द गाजी गान की मजलिस जमी। झोंपड़ों में पराल बिछाई जाने लगी। रात को गीदड़ जंगलों से बाहर निकल आए। सरसों फूली। दरियाओं पर कश्ती रानी के मुकाबले शुरू हुए। सारी गान के जोशीले सुर आबी रास्तों पर फैल गए। माघ की तवील रातों में बंदर सर्दी से कांप रहे हैं। कुत्ता चूल्हे के पास बैठा है। लड़कियां चिराग की रोशनी में सोजनियां काढ़ने में मसरूफ़ हैं। परदेसी मुसाफिर गांव वालों से पराल और भूसा मांग रहे हैं। गरीब बुढ़िया आग तापती अपनी कुट्टी से बाहर नहीं निकलती। धान के गट्ठों के पास उपले जल रहे हैं। आपस में झगड़ते मुसाफिर चौपाल के अलाव के पास अकड़ों बैठे हैं। अमावस के सर्द और तारीक अंधेरे में चिड़ेलों और जादूगरनियों ने अपने अपने चूल्हे जला लिए। सुबह का धंधलका सारे गांव पर छा जाता है। दूर अफक पर सुर्ख फूल पहने घूंघट काढ़े उषा ससुराल जाती नजर आती है। फिर पान की सुर्खी की तरह लाल जंबू पहने तिलक लगाए कंधे पर लाल अंगूछा डाले सूर्या ठाकर बरगद के पीछे से झांकते हैं। लो भाई वो माली और सुनार और तेली के छपड़ों तक पहुंच गए। माली की लड़कियां बाग में बिशप अंजलि के फूल चनती हैं। तेली की लड़कियां तालाब पर बर्तन मांजती हैं। सुबह तड़के सूर्या ठाकर की किरणें बैल की पीठ पर बरसती हैं जो सर सब्ज चौराहे पर सरसों के फूलों से लदा आराम से लेटा है और कोहरा उसकी पलकों पर जम गया है। गदड़िए और पेवंद बरी रजाइयाँ और ओढ़े यात्री गलियों में बैठे राधा कृष्ण के नगमे गा गा कर बस्ती वालों को जुगा रहे हैं। कोल्हू चलने लगे। गुड़ की बिलियाँ बनियों की दुकानों पर आ गई। गाँव के कब्बी ने कहा। और अब जंगलों में पलाश के पत्ते झड़ रहे हैं। बनू में शेर दाड़ते हैं शिशर के खुनक चांद के नीचे पहाड़ी रास्तों पर। और किड खिले हैं। सरस्वती पूजा के लिए मूर्तियां गढ़कर धूप में सुखाई जा चुकी हैं। सरसों पक गई। फागन में बांस के हरे भरे झुंडों में से गुजरती शहद की मक्खियों को जलों में लिए बहार आन पहुंची। दुखन की सुहानी हवाएं चली। लड़कियों ने बालों में कलियां सजाई। रंगीन कश्तियां लेकर माझी दरिया पर निकले। पशप बनू में भंवरे गूंजने लगे। फूल बन में आधी रात को आना रे भंवरे। मैं चांद की बत्ती जलाऊंगी और शबनम से बातें करूंगी और सपनों की पगडंडी पर चलती तुम्हारी ओर आऊंगी। बहुत धीरे से आना रे भंवरे। कहीं तुम्हारा गीत खत्म ना हो जाए। मेरी नींद ना टूट जाए। फूल और डालियां ना जाग उठें रे भंवरे। गाँव के कवि ने कहा। हरजाई हवा जंगल जंगल मंडलाती फिर रही है। चारों तरफ रंग ही रंग बिखर चुके हैं। रंगीन नाव का मांझी ऊदी मौजों पर अपनी सुबह कश्ती खेता है। बल खाते दरिया की मोड़ पर उसे सुर्ख रंग का झोंपड़ा नजर आया। नदी के किनारे हरी घास पर नीली सारी सूखती है। शाम की परछाइयों में छुपी काली बाड़ी की सिमत से पायल की आवाज आ रही है। जुमर जुमर करती वो घाट पर आकर अपना रंगीन घड़ा पानी में डुबोते थी है। उसकी शक्ल की एक झलक ने मुझे दीवाना कर दिया। सूरज लहरों में डूबता जा रहा है और मैं अपनी नाव खे रहा हूँ। बटियाली के मुगनी ने कहा। चैत्रों के शहद ऐसे महीने में पलाश फूलों से लद गए। गुलमहर की पत्तियां झड़ने लगी। जंगलों में जर्द और सुर्ख पत्तों के फर्श बिछ गए। आम के कुंजों में कोयल कूकी। तोते की चूंच ऐसे सुर्ख सूरज मामा का गुस्सा पल पल बढ़ता जा रहा है। मछलियां पकड़ने का हंगामा शबाब पर आया। कश्तियों की मरम्मत की गई। मेले लगे। खलके खुदा जातरा के तमाशों से महजूज हुई। नदियों और जटियों पर बंसियां और जाल संभाले देहातियों की भीड़ जमा है। जगमगाती मछलियों के अंबार हर सू लग गए। बोईशाख में शिफाली महकी और माधवी और बुक्कल, अशोक और महवे और अमलतास और शीशम और लाखा की शाखों पर फूल खिले। पाट की नई फसल बोई जा रही है। खुशगवार हवाएं आंधियों में तब्दील होने लगी। जोई शटों की धूप में ताल और पुखर सूखने लगे। नस्लों के परंद और बगले और दरियाई बाज पर फुलाकर उड़ते जा रहे हैं।
خوفناک طوفان تیز و تند جکڑ چھپر اڑا گئے، جھونپڑیاں گر گئیں، بادبان بکھر گئے، ہواؤں کی غارت گری جکڑ نے دھرتی پر پھلوں کی بارش کر دی، بازار اور ہاٹ آم سے پٹ گئے، اب چاول کھل چکے ہیں اور چمپا اور روجنی گندو نے راتیں معطر کر دی ہیں۔ تباہ حال کسان پھر جھونپڑوں اور جالوں کی مرمت میں جٹ چکے، برسات کے انتظار میں نئے جال بنے جا رہے ہیں، شاید دھوپ وحشت خشک سالی، اللہ میغ دے رے، اللہ میغ دے، اللہ رے اللہ۔ تب بنگال کی کھاڑی سے آشاڑھ کے ورشا کالن بادلوں کے لشکر آگے بڑھنا شروع ہوئے، زرگل کا ببوت مل کر کھوپڑیوں کے بجائے بغلوں کی قطار کی مالا پہنے، سیاہ بادلوں کا جوڑا باندھ کر دھنک کی چھڑی اور بجلی کی جھنڈیوں والا عصا سنبھالے، برہنوں کو ڈرانے کے لیے موسم نے پھر جادوگر کا روپ دھارا، آسمان بارش کا تاریک درخت بن گیا جس کی داڑھی زمین تلک آ رہی ہے، سانپوں کے بھوکے مورنوں میں چلانے لگے، سانپوں کے بھوکے مور بنوں میں چلانے لگے، گلابی کیلوں سے لدا درخت اپنے پتوں کا چلو بنا کر بارش کا پانی پی رہا ہے، بیت کے پھولوں سے مہکتی ندی جامن کے درختوں کے نیچے رواں ہے، مچھلی کے تعاقب میں بنگلہ لرزاں پتوں کو پر امید نگاہوں سے دیکھتا ہے، مفلس کسان کی بیوی سر پر چٹائی اوڑھے ہر طرف ٹپکتے جھونپڑے کا بچاؤ کرتی پھر رہی ہے، جنگلوں کے آدی واسی کانن درگا کی پوج کے لیے درختوں کی جڑوں میں خون چھڑک کر بلوا کے پیالوں میں تاڑی پی رہے ہیں، گاؤں کے کبھی نے کہا، دریا چڑھے میگھنا اور برہم پتر، پدما اور مدھومتی، بھیرب اور باگیرنی، شب بنشری اور کرنا پھلی، سرما اور دہالشوری، سرابن کے 5ویں دن ناگ پنچمی منائی گئی، جنگلوں میں ہاتھی چنگاڑ رہے ہیں، ندیوں کے ساحل کیچڑ اور کائی اور کینچوؤں اور دلدل کی راج دہانی بن گئے، سانپ بلوں سے نکل آئے، لوجیوں کا کاروبار چمکا، چھتریاں لگی، لوگ جلدی جلدی گھاٹ پر اترتے ہیں، بانس کے پلوں پر سے گزر رہے ہیں، تتریوں کی ایسی نازک کشتیوں کو طوفانی دریا نگل گئے، دریا گاؤں اپنے ساتھ بہا لے گئے، درخت جڑ سے اکھڑے، مویشی اور انسان غرقاب ہوئے، میری قسمت ہی خراب ہے، سیلاب میں سب کچھ بہہ گیا، اللہ تو نے دنیا بنائی اور پھر مجھ سے میرا پاٹ، میرا دھیان سب کچھ چھین لیا، میری قسمت میں کتنے دکھ ہیں رے اللہ، میں پاٹ بیچ کر تیرے لیے سونے کی نتھ لاؤں گا، میں نے اس سے کہا تھا، پاٹ تو سیلاب میں بہہ گیا، او مانجھی رے کتنے منش، کتنے ڈھور ڈنگر طوفان کی بھینٹ چڑھے، اللہ رے اللہ رے اللہ رے، گاؤں کے کبھی نے کہا۔ باب نمبر 21 اگست آندولن اور پیپلز وار، اساڑھ بھادو 1348، کال کے گھٹا ڈوب اندھیرے میں مناظر غیر مرئی تصاویر کی طرح روشن رہیں گے، کیونکہ ہر منظر جو معدوم ہوا باقی ہے، ان سارے گھروں روشن کمروں کا تصور کرو جو لمحہ گزرنے کے باوجود وقت میں شامل ہے، موجود ہیں، باتیں کرتے ہوئے لوگ، ٹیبلو گروپ، ان کی آوازیں، چندر کنج اندھیرا پڑا تھا جب وہ 3 اس کے پھاٹک میں داخل ہوئے، وہ برآمدے میں آ کر بیٹھک خانے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، برآمدے کے سرے پر چادر میں سر منہ لپیٹے ایک داڑھی والا بوڑھا بے خبر پڑا سوتا ہے، اب نوبارد برآمدے سے اتر کر گھاس میں سے گزرتے پچھواڑے ڈیوڑی کی کنڈی بجا رہے ہیں، رسوئی گھر کی کھڑکی کھلتی ہے، گھاس پر روشنی کا راستہ سا بن گیا، کھڑکی میں سے کسی نے جھانکا، دیپالی، ارے تم لوگ، دیپالی ذرا خشکی سے کہتی ہے، مگر فوراً باہر آ کر ڈیوڑی کا دروازہ کھولتی ہے، وہ تینوں اس کے ساتھ پچھلے برآمدے میں آ جاتے ہیں، دیپالی بیٹھک خانے کا دروازہ کھولتی ہے جس میں شدید حبس طاری ہے، وہ تینوں برآمدے میں پڑے ہوئے تخت پر ٹک جاتے ہیں، محمود الحق تالی بجا کر ایک مچھر مارتا ہے، جیوتر موئے دتا نے سگریٹ سلگانے کے بعد ماچس کی خالی ڈبیا نشانہ باندھ کر سامنے حوض میں پھینک دی، روزی بنرجی تیوری پر بل ڈالے آنگن کے درختوں کو دیکھ رہی ہے، تینوں خاموش ہیں، دیپالی بھی خاموش ہے۔ ادھر آؤ دیپالی، روزی اچانک ذرا درستی سے کہتی ہے اور دیپالی کے آگے چلتی اس کے کمرے میں داخل ہوتی ہے، کمرے میں مچھر بن بنا رہے ہیں، دیپالی نے روشنی جلائی،
تمہارے بابا سو رہے ہیں؟ روزی کا سوال۔ بابا اور پشی ماں فرید پور گئے ہیں، پشی ماں کے دیور کی لڑکی کی شادی ہے، اس میں بابا کی شرکت ضروری تھی۔ رات کو عبدالقادر برآمدے میں سوتے ہیں۔ کل یا پرسوں میں بھی چلی جاؤں گی، شادی اتوار کو ہے۔ کھوکھو بیمار پڑ گیا تھا، اس لیے میں پاپا کے ساتھ نہ جا سکی۔ وہ پلنگ پر ٹک جاتی ہے، روزی دروازہ بھیڑ دیتی ہے۔ باہر محمود الحق اور جیوتر موئے دتا چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ اچانک اندر سے روزی کی گرجدار آواز آتی ہے، غدار! محمود الحق تعصب سے سر ہلاتا ہے۔ اندر کمرے میں روزی بنرجی عین اسی جگہ کھڑی ہے جہاں آج سے 2.5 سال قبل دیپالی نے اس سے حلف اٹھوایا تھا۔ ٹوڈی، روزی کی دوسری گرج۔ پارٹی ڈائریکٹو دیپالی کا جوشیلا بروفراختہ توضیحی لہجہ۔ برٹش ایجنٹ، روزی کی پھنکار۔ فاشسٹ، دیپالی کا ترکی بترکی جواب۔ جیوتر موئے دتا اٹھ کر دروازے پر دستک دیتا ہے۔ آگ بگولا روزی اور دیپالی باہر نکلتی ہیں۔ اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ایک زوردار بوچھار نے سارا برآمدہ شرابور کر دیا۔ وہ چاروں بیٹھک خانے میں چلے جاتے ہیں۔ دیپالی بتی جلا کر کھڑکیاں کھولتی ہے۔ کرسیوں پر ٹک کر وہ چاروں زور شور کی بحث میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ غل سن کر کھوکھو اپنے کمرے میں سے آنکھیں ملتا چھینکتا سلیپر گھسیٹتا بیٹھک خانے میں آتا ہے۔ وہ اب بڑا ہو چکا ہے اور کالج میں پڑھتا ہے۔ وہ بھی تندہی سے تکرار میں شامل ہو گیا۔ اب یہ لوگ دہشت پسند شہدا کا ذکر کر رہے ہیں۔ دیپالی جلدی سے اٹھ کر باہر چلی جاتی ہے۔ آسمان پر زور سے بجلی چمکی۔ وہ چند لہجوں تک چپ چاپ کھڑی اندر جھانک کر اپنے چچا کی تصویر کو دیکھتی رہتی ہے۔ کالی گھٹا ہرے بھرے آنگن پر اتنی نیچے جھک آئی ہے، لگتا ہے اگر ہاتھ بڑھاؤ تو گرفت میں آ جائے گی۔ کل شہید ہو گئی، اندر محمود الحق کہہ رہے تھے۔ امپیریل ہوٹل میں ریحان دا اور اما دی، جیوتر موئے دتا کہہ رہا ہے۔ دیپالی چکنی ہو گئی۔ اما دی جو کلچرل فرنٹ پر کام کر رہی ہے، فاشزم کے خلاف۔ ہا ہا، روزی کا زہر خند۔ سرپری توش رائے کی صاحبزادی محمود الحق کا تجاہل عارفانہ۔ ڈیڈی کو نائٹ ہوڈ مل گئی، ہرے! جیوتر موئے دتا کا نعرہ۔ اب ساری آوازیں گڈمڈ ہو جاتی ہیں۔ ڈنر اڑاؤ، چرخہ چلاؤ، پیپلز وار میں مضمون لکھو، ہرے ہرے! ہم جاتے ہیں دیپالی، روزی کی آواز۔ تمہیں یاد رکھیں گے، بائے بائے، گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ دیپالی، محمود الحق اور جیوتر موئے دتا کی آوازیں۔ وہ تینوں پھٹ سے کواڑ کھول کر سامنے کے برآمدے میں نکل جاتے ہیں۔ دیپالی پچھلے برآمدے میں دیوار سے لگی کھڑی ہے، اس کے پاؤں فرش پر جم سے گئے ہیں۔ وہ دنیش چندر سرکار کی تصویر پر نظر ڈال کر جلدی سے پلکیں جھکا لیتی ہے۔ رات کا اندھیرا اور بارش باہر ان تینوں کو نگل لیتی ہے۔ کھوکھو باہر کا دروازہ بند کر کے چھینکتا ہوا بیٹھک میں جانے میں واپس آتا ہے۔ کیا یہ بھی تو اندولن میں شامل نہیں ہو گیا؟ وہ اسے کچھ نہیں بتاتا۔ عجیب گنا تلخ سا لڑکا بنتا جا رہا ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ باہر بارش کی پھوار سے عبدالقادر کا آدھا بستر بھیگ چکا ہے۔ وہ اس کے باوجود گہری نیند سو رہا ہے۔ جب بارش کا چھینٹا اس کے چہرے پر پڑتا ہے تو نیند میں بڑبڑاتے ہوئے وہ کروٹ بدل لیتا ہے۔ دور سے بم پھٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ منظر بھی وقت میں تحلیل نہیں ہوگا۔ باب نمبر 22 بدروہی۔ بہادروں کی موسلادھار اوجڑی کی وجہ سے روزی بنرجی نے اپنی سائیکل للی کاٹیج کے ایک کونے میں مقفل کر کے کھڑی کر دی۔ بہادروں کی موسلادھار جڑی کی وجہ سے روزی بنرجی نے اپنی سائیکل للی کاٹیج کے ایک کونے میں مقفل کر کے کھڑی کر دی ہے۔ وہ گھوڑا گاڑی میں گھر واپس پہنچتی ہے۔ گاڑی اسے مشن کمپاؤنڈ کے سامنے اتار کر برگد تلے جا کھڑی ہوئی ہے۔ اس کے دونوں مرگلے گھوڑے ہنہنا کر کیچڑ میں اپنے سم پٹخ رہے ہیں۔ روزی بنرجی بی اے میں فرسٹ ڈویژن لانے کے بعد یونیورسٹی میں ایم اے کے لیے داخل ہو چکی ہے۔ ریونڈر بنرجی اس سے بے حد خوش ہیں۔ تعلیم میں اس قدر منہمک دیکھ کر ان کو یقین ہے کہ وہ اپنی سیاسی حماقتیں ترک کر چکی ہے۔ وہ اس پر سخت نازاں ہیں۔ میری قابل ہونہار بے مثال بچی۔ وہ اس کی پچھلی سال کی حماقت اور بدتمیزی بھی معاف کر چکے ہیں اور سوچتے ہیں ایک اعلیٰ خاندان عیسائی نوجوان کی تلاش از سر نو شروع کر دی جائے۔
اس مرتبہ وہ قطعی روزی کی پسند یا ناپسند کا خیال رکھیں گے، گو وہ اس سلسلے میں وہ اس سے ابھی کچھ نہیں کہتے۔ یوں بھی وہ اس قدر مصروف ہے پوسٹ گریجویٹ پڑھائی کی وجہ سے دیر تک اسے یونیورسٹی لائبریری میں رہنا پڑتا ہے۔ شام کو وہ سگن بگیچے جا کر اپنا ٹیوشن کرتی ہے۔ اس کی شاگرد یاسمین ہائی اسکول پاس کر کے اب ایف اے کے لیے اس سے انگریزی پڑھ رہی ہے۔ اس طرح روزی عموماً صبح کی گئی رات پڑے للی کاٹیج واپس آتی ہے۔ یوں بھی اگر وہ دیر سے گھر لوٹے تو پادری بنرجی باز پرس نہیں کرتے، وہ اب بڑی ہو چکی ہے اور انہیں اس پر مکمل اعتماد ہے۔ زمانہ تیزی سے بدل رہا ہے، جنگ نے پرانے معاشرے کی بہت سی فصیلیں ڈھا دیں۔ جنگ دقیانوسی اور پابند وضع ڈھاکے تک پر اثر انداز ہو چکی ہے۔ پادری بنرجی اپنے اتوار کے وعظوں میں کئی بار اس اخلاقی کجروی کی طرف بڑے دکھ سے اشارہ کر چکے ہیں، جو کلکتے جیسے گناہ گار شہر کی مانند شاید یہاں بھی عام ہو جائے۔ ٹھیکیداروں اور تاجروں کا نو دولت طبقہ تیزی سے ابھر رہا ہے۔ لڑائی اس وقت بنگال کے عین پڑوس میں لڑی جا رہی ہے۔ کلکتے پر ہلکی سی بمباری ہو چکی ہے۔ جاپان نے مشرق میں برٹش امپائر کی بنیادیں ہلا دیں۔ 5 فروری کو سقوط سنگاپور کے بعد ریونڈ بنرجی نے گرجا میں رحم کی دعا کے لیے اسپیشل سروس منعقد کی۔ کوائر نے راک آف ایجز ایسے جذبے سے گایا کہ بڑے بڑے شک القلب قوم پرستوں کی پادری بنرجی کے گلے میں اینٹی برٹش بیڑوں کی اب کمی نہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور او گاڈ اور ہیلپ ان ایجز پاسٹ، our hope in years to come, our shelters in the stormy blast, and our eternal home۔ روزی بچپن سے کوائر میں گاتی آئی ہے مگر اس روز غائب تھی۔ خیر، 1,000 years in the sky are like an evening gone, short as the watch of night before the morning sun۔ لیکن مارچ میں جاپانی بونے سارے برما پر قابض ہو گئے۔ رنگون سے بھاگ کر پیدل بنگال تک پہنچنے والے پناہ گزینوں کے حالات سن کر پادری بنرجی کا دل لرز گیا۔ ڈھاکے آنے والے اینگلو برمن، ہندوستانی اور بڑی عیسائی قافلوں کے لیے مشن کمپاؤنڈ میں خیمے لگائے گئے۔ پادری بنرجی دن رات مریضوں اور زخمیوں کی تیمارداری اور دلجوئی میں جٹے رہے۔ اب بنگال کی چھاؤنیوں میں برطانوی اور امریکن فوجیوں کی ریل پیل ہے جو برما کے جنگلوں میں پہنچتے ہی موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں۔ موت اور تباہ کاری کا بازار ساری دنیا میں گرم ہے۔ ریونڈ بنرجی کو سوا چند امریکن مشنریوں کے امریکنوں سے اب تک سابقہ نہیں پڑا تھا، مگر پچھلے دنوں انہوں نے اس اجنبی بے تکی انوکھی امیچور قوم کے عام فرد کو پہلی بار قریب سے دیکھا جب امریکن افسروں کی ٹولیاں جیپ گاڑیوں میں لد کر مشن کمپاؤنڈ آنے لگی۔ انہوں نے بیش قیمت تحائف عیسائی غربا میں بانٹے اور پادری بنرجی سے بڑی بے تکلفی اور بھائی چارے سے باتیں کی۔ اس بھائی چارے کے ساتھ انگریز ان کے ساتھ کبھی پیش نہیں آئے۔ ملایا میں برطانوی شکست کے بعد بنگال کے فوجی ہسپتال زخمیوں سے بھر چکے ہیں۔ ایک دن پادری بنرجی نے اسٹیٹس مین میں پڑھا کہ بہت سے ہندوستانی فوجیوں کو ملایا میں جاپانیوں نے جنگی قیدی بنا لیا۔ سبھاش بابو کے متعلق بھی آئے دن خبریں چھپا کرتی ہیں، لیکن پادری بنرجی نے کسی اخبار میں یہ نہیں پڑھا کہ بنگال کے انقلابی پرانے پاپی اندھیری راتوں میں نئی سازشیں کر رہے ہیں۔ روزی پچھلے چند روز سے رات کو کافی دیر میں گھر آتی ہے کیونکہ لائبریری مشن کمپاؤنڈ سے بہت فاصلے پر ہے۔ گھوڑا گاڑی سے اتر کر روزی سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے 9:30 بج چکے تھے، لیکن ریونڈ اور مسز بنرجی حسب معمول کھانے کی میز پر صبر کے ساتھ اس کے منتظر تھے۔ آج اس نے بہت ہی زیادہ دیر لگا دی۔ اپنے کمرے میں جا کر پانی سے بھیگی ساری تبدیل کرنے کے بعد وہ جلدی سے آ کر میز پر بیٹھ گئی۔ مسز بنرجی فوراً کچن سے گرما گرم لچیاں لے کر آئی۔ ریونڈ نے ماتھے پر انگلی رکھ کر گریس کی دعا کے لیے سر جھکایا۔ ان کی بیوی نے بھی سر جھکا دیا، روزی نے بھی، مگر کن آنکھوں سے اپنی ریسٹ واچ دیکھتی رہی۔ اے ہمارے آسمانی باپ، تو جس نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمتیں ہمارے سامنے رکھیں، تیری رحمت ہمیشہ اسی طرح اس میز پر اور اس گھر پر برستی رہے، آمین۔ پادری بنرجی نے گریس پڑھ کر سر اٹھایا۔
استر بنرجی نے لوچیاں پیش کیں۔ ریونڈ نے رکمہ بناتے ہوئے روزی کو دیکھا جو کھانا شروع کرنے کے بجائے ذرا بے چینی کے ساتھ چمچے سے کھیل رہی تھی۔ کھانا کھاؤ بیٹی۔ جی ہاں پاپا۔ اس نے جلدی جلدی کھانا شروع کیا اور 5-6 نوالے نگلنے کے بعد کرسی سے اٹھنے لگی تو پادری بنرجی نے اسے ٹوکا۔ کیا بات ہے؟ بھوک بالکل ہے ہی نہیں پاپا، یونیورسٹی کنٹین میں بہت سے سموسے کھا لیے تھے۔ سارے ملک میں ان بدماشوں نے آگ لگا رکھی ہے، ایسے پراشوب زمانے میں تم اتنی رات گئے گھر لوٹی ہو، جوزف ہی کو ساتھ لے جایا کرو۔ نہیں پاپا، گرو دیو کا انتقال ہو گیا ہے نا بیچارے کا، تو یونیورسٹی میں ہم لوگ ان کی یاد میں ایک بڑا زبردست پروگرام کرنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں میٹنگ تھی، میٹنگ کے بعد آپ جانیے حسب معمول اڈہ شروع ہو گیا۔ آج کل اڈے کا زمانہ نہیں ہے، ہر طرف گولیاں برس رہی ہیں، احتیاط رکھو۔ بہت اچھا پاپا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ اچانک ریونڈ بنرجی کو ایک خیال آیا، یونیورسٹی تو اس بدبخت بغاوت کی وجہ سے بند ہو چکی ہے، یہ پھر مجھے دقیانوسی احمق بڈھا سمجھ کر بیوقوف تو نہیں بنا رہی؟ روزی ادھر آؤ، انہوں نے کڑک کر کہا۔ وہ ٹھٹک گئی۔ بیٹھ جاؤ، انہوں نے حکم دیا۔ وہ اطمینان سے واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم پھر ان غداروں سے جا ملی ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ روزی، ریونڈ بنرجی نے اپنے دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر ٹوٹی ہوئی آواز میں ایک بار پھر کہنا شروع کیا، جس سرکار نے ہمیں جنگلی سے انسان بنایا، بت پرستی کے جہنمی راستے سے نکال کر۔ او نو پاپا، ناٹ اگین۔ روزی نے یک لخت جھنجھلا کر میز پر مکہ مارا۔ پانی کا گلاس چھلک گیا۔ استر بنرجی نے جاڑن اٹھا کر پھرتی سے میز صاف کرتے ہوئے اسے ڈانٹا۔ روزی، سوری ماما۔ پھر وہ اپنے پاپا کی طرف مڑی۔ پاپا سنیے، سی ایف اینڈریوز تو نہ صرف پکے عیسائی تھے بلکہ اصل نسل انگریز بھی تھے، اور آپ سے کہیں زیادہ بڑے پادری۔ آپ نے جا کر کبھی ان کو یہ سب کیوں نہ سمجھایا؟ اس نے نہایت ڈھٹائی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئٹڈ انڈیا، کوئٹ انڈیا۔ پادری بنرجی تیش کے عالم میں کرسی سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگے۔ اہم کو گدھو، انگریز چلا گیا تو ہم پھر اسی بربریت، بے امانی اور بے انصافی کے دور کی طرف لوٹ جائیں گے جس سے انہوں نے ہمیں نجات دی۔ روزی نے دوبارہ ذرا پریشانی سے گھڑی پر نظر ڈالی۔ پادری بنرجی اب ایک کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھ کر نہایت برا فروختہ آواز میں اس سے مخاطب ہوئے۔ کوئٹ انڈیا کی بچی ہندوؤں اور مسلمانوں کی جھوٹی ڈینگیں پڑھ پڑھ کر پاگل ہو گئی۔ ہندوستان کی سنہری قدیم تہذیب یہ تھی کہ سنیں پوری کرنے کے لیے ہندو اپنے بچوں کو گھڑیالوں کے سامنے پھینک دیتے تھے، ہندو لڑکیوں کو مار ڈالا جاتا تھا، مسلمان ٹھگ مسافروں کا گلا گھونٹتے تھے۔ انڈین کلچر، کتنے انگریز مشنریوں نے زندہ عورتوں کو چتا سے نکالا، اور جب وہ ان بدنصیبوں کو بچانے کی کوشش کرتے، عین وہیں شمشان گھاٹ پر فساد ہو جاتا تھا۔ خود میری پردادی کو جانتی ہے احمق، میری اپنی پردادی کو ستی ہونا پڑا۔ ہندو کلچر۔ روزی کو باپ کا اس قدر شدید غصہ دیکھ کر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، مگر پاپا، آپ کے مہذب مسیحی یورپ میں بھی تو ہزاروں بے گناہ عورتوں کو جادوگری کے الزام میں صدیوں تک زندہ جلایا جاتا رہا، اور جس زمانے میں ہندوستان میں ہندو مسلمان مزے سے اکٹھے رہ رہے تھے، اس وقت آپ کے چہیتے یورپ میں انکوسٹیشن ہو رہا تھا۔ ہاں ہاں۔ روزی چپ۔ استر بنرجی نے سہم کر باپ بیٹی کی تکرار ختم کرانی چاہیے۔ اور سنیے پاپا، روزی مزے سے کہتی گئی، یسوع کے پجاریوں نے سارے یہودیوں کو اٹھا کر گیٹوز میں ڈال دیا۔ میری اور بیچارے پاپا کی ڈبیٹنگ سوسائٹی، اس نے دل میں سوچا۔ اور یہ جو پاپا آپ اچھوتوں کی بات کرتے ہیں، تو کیا آپ کے انگلینڈ میں ایک چمنی سویپ، یا اسے کیا کہتے ہیں، چارو وومن، یہ کسی لاڈ کی میز پر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں؟ کج بحثی مت کرو روزی، پادری بنرجی نے ڈانٹا۔ روزی کو ایک اور نکتہ یاد آیا تو اسے بحثہ بحثی میں آدھا گھنٹہ برباد ہو جائے گا۔ یہ جو آپ ہمیشہ ہندوستان کے پرانے متعلق العنان حکمرانوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، خصوصاً تاج الدولہ کو جو میرا ہیرو ہے، تو کیا آپ کے الزتھبن انگلستان میں بات بے بات لوگوں کے سر قلم نہیں کر دیے جاتے تھے؟ جسے دیکھو ٹاور آف لندن میں پڑا چھینک رہا ہے، اور دوسرے روز کھٹ سے سر غائب۔ وہاں عام آدمی کے لیے کوئی انصاف تھا؟
صرف 100 برس پہلے تک آپ کے انگلستان میں ایک بھیڑ کی چوری کی سزا موت تھی۔ اب یہ لا اینڈ آرڈر کا کس منہ سے ہم پر روک ڈالتے ہیں؟ یہ انگریز کے بچے کمینے ہماری دولت لوٹ کر تو خود کو مہذب بنایا ان بنیوں نے۔ پادری بنرجی اینک اتار کر اسے صاف کرتے ہوئے پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ بدتمیز، گستاخ، زبان دراز، ذہین بچی۔ اور بتاؤں آپ کو پاپا، روزی اب صریحاً بے رحمی پر اتر آئی تھی۔ آپ کے وہ جو ایک کٹر رومن کیتھولک دوست ہیں ڈاکٹر فرانسس باشو، جب ان کی بڑی لڑکی نے ایک مسلمان سے شادی کی جو بے چارہ ایک اعلیٰ خاندان کا بنگالی ہے، تو انہوں نے فوراً بیٹی کو آگ کر دیا۔ اور آپ بھی کس قدر خفا ہوئے تھے۔ اور ابھی پچھلے دنوں ان کی چھوٹی لڑکی نے ایک معمولی امریکن فوجی سپاہی سے بیاہ رچایا تو انکل باسو فخر سے پھولے نہیں سمائے، حالانکہ وہ رومن کیتھولک تو کیا عیسائی ہی نہیں، سرے سے یہودی ہے۔ اور جناب آپ نے بھی فوراً فلومینا کو مبارکباد کا تار بھیجا۔ تو پاپا یہ تو غلامانہ ذہنیت اور گوری چمڑی کا روب۔ بس کرو روزی، ایستھر بنرجی نے سراسیمگی سے کہا اور چپکے سے اشارہ کیا کہ کمرے سے چلی جائے۔ وہ گہرا سانس لے کر کرسی سے اٹھی۔ اچھا بیٹی، پادری بنرجی نے ملول آواز میں جواب دیا، نکال دو انگریزوں کو ہندوستان سے، پھر دیکھنا کیا حشر ہوتا ہے تم سب الٹرا نیشنلسٹوں کا۔ جوں ہی یہ ہٹے تمہارے لاڈلے ہندو مسلمانوں میں وہ جوتا چلے گا، وہ بیانہ خانہ جنگی ہوگی کہ دیکھ لینا۔ تب تمہیں اس جاہل بوڑھے پادری کی باتیں یاد آئیں گی۔ ان کی آواز بھرا گئی۔ روزی نے بڑی نرمی سے کہا، پاپا میں تو یوں ہی آپ سے تفریحاً بحث کر رہی تھی۔ آخر مجھے کالج کی ڈبیٹوں میں یوں ہی ٹرافیاں ملتی رہی ہیں، مفت میں۔ میں قوم پرست تو یقیناً ہوں پاپا، مگر آج کل جو تباہ کاری مچ رہی ہے میں خود اس کے خلاف ہوں۔ تم مانتی ہو بیٹی کہ ایسے نازک موقع پر جب برطانیہ ہر محاذ پر ہار رہا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ بالکل، روزی نے جوش سے ان کی بات پوری کر دی۔ اچھا بس ہو گئی تم لوگوں کی ڈبیٹ، اب پاپا کو جا کر سونے دو روزی، ایستھر نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ یس ماما، روزی نے دروازے میں جا کر باہر جھانکا، می تھم چکا تھا۔ اوفو، کتنی گپ اندھیری رات ہے ماما، دیکھو نا سبزی باڑی پر جگنو کیسے چمک رہے ہیں پاپا۔ اس نے مڑ کر پادری بنرجی سے دوبارہ کہا، کیا آپ واقعہ خفا ہو گئے؟ میں تو آپ کو ٹیز کر رہی تھی، سچ مچ پاپا۔ کرسی کے پیچھے آ کر اس نے بڑے لاڈ سے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ پادری بنرجی خوش ہو گئے، اینک اتار کر اسے رومال سے صاف کیا۔ سچ مچ پاپا، یونیورسٹی تو بند ہو چکی ہے، مگر ہماری لٹریری سوسائٹی ٹیگور کا تعزیتی پروگرام کر رہی ہے، کل جلسہ ہوگا بڑا۔ دیپالی اس جلسے میں شامل ہے، وہ بھی آتی ہے؟ جی نہیں، جی ہاں پاپا، ربندر سنگیت کا پروگرام اس کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ گڈ نائٹ پاپا، اور اس نے جھک کر ربندر بنرجی کا سر چوما۔ گڈ نائٹ ماما۔ گڈ نائٹ، گاڈ بلیس یو مائی چائلڈ، والدہ نے تقریباً یک زبان ہو کر کہا۔ روزی ایک لہجے کے لیے ٹھٹکی، ان دونوں پر چٹتی سی نظر ڈالی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلے گئی۔ ریورنڈ بنرجی کرسی سے اٹھے اور دوبارہ ٹہلنے لگے۔ سائڈ بورڈ پر رکھے گلدان کو چھوا، گاڈ بلیس آور ہوم کے تغرے پر نظر ڈالی، جس کے مقابلے میں یسوع کے آخری طعام کا بڑا سا رنگین پرنٹ دوسری دیوار پر آویزاں تھا۔ وہ چند سیکنڈ تک اس تصویر کو دیکھا کیے، پھر حسب عادت کمر کے پیچھے ہاتھ باندھے، سر جھکائے، مطمئن اور خداوند تعالیٰ کے مشکور اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ کوئی پون گھنٹے کے بعد مسز بنرجی نے گھر کے سارے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد حسب معمول اوولٹین کی 2 پیالیاں تیار کی، ایک پیالی تشتری سے ڈھانپ کر سائڈ بورڈ پر رکھی اور دوسری لے کر روزی کے کمرے میں گئی۔ وہ کمرے میں نہیں تھی۔ انہوں نے پیالی میز پر رکھ دی اور غسل خانے کی طرف مڑ کر آواز دی، روزی بیٹا، صبح کو دھوبی آئے گا، اپنے کپڑے نکال۔ وہ اپنا جملہ پورا نہ کر سکیں کیونکہ نہ جانے کیوں آپ ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ نہ جانے کیوں ان کو خیال آیا کہ روزی بھاگ گئی ہے۔ وہ اپنی جگہ پر منجمد رہ گئیں۔ پھر انہوں نے نوٹس کیا کہ غسل خانہ اندھیر پڑا ہے اور تیز ہوا اندر آ رہی ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دیکھا، غسل خانے کا باہر کی رخ کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ شاید وہ جگنو پکڑنے سبزی باڑی میں اتر گئی ہو۔ مسز بنرجی نے دروازے میں جا کر آواز دی، روزی بیٹے۔ پھر وہ چھتری لگا کر اندھیرے اور کیچڑ میں باہر نکلی۔
ڈیزی سر شام سے جا کر اپنے کوارٹر میں سو رہتی تھی۔ اسے کیا معلوم ہوگا، انہوں نے پورے کمپاؤنڈ کا چکر لگایا۔ سارے کوارٹروں میں سوتا پڑا تھا۔ گرجا کی برساتی میں روشن بلب پر پتنگے چکر کاٹ رہے تھے۔ سارے میں ہو کا عالم طاری تھا۔ بچی، ایسی بھیانک رات میں تو کہاں چلی گئی؟ یہ کیا ہوا؟ وہ گھر واپس آئیں، کیچڑ میں لت پت چپلیں پائیدان پر اتار کر آہستہ آہستہ چلتی سارے کمروں میں گئیں، دروازے بند کیے، بتیاں بجھائیں اور پھر اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئیں، جہاں ان کا شوہر شب خوابی کا لباس پہنے اوولٹین کے منتظر غنودگی کے عالم میں بیت کی کرسی پر بیٹھے تھے۔ نیند میں ان کا سر سامنے کو جھک آیا تھا۔ بیوی کی آہٹ پر وہ چونکے اور ان کی طرف دیکھے بغیر عادت کے مطابق پیالے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ استر بنرجی نے ان کے قریب جا کر آہستہ سے کہا، پال، ہماری لڑکی گھر سے بھاگ گئی۔ پادری بنرجی نے سر جھٹکا، پلکیں ملیں اور بیوی کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ ان کے صرف ہونٹ ہلے، منہ سے آواز نہیں نکلی۔ استر گری بالا نے اقرار میں سر ہلایا۔ وہ ان کے قریب فرش پر دو زانو بیٹھ گئیں۔ باہر بجلی زور سے چمکی اور شکست خوردہ میاں بیوی کے ٹیبلو کو روشن کر گئی۔ مناظر وقت میں معدوم نہیں ہوں گے۔ پادری بنرجی چند منٹ تک بالکل چپ ساکت منجمد بیٹھے رہے، پھر انہوں نے لرزاں ہاتھ سے اینک ٹٹولی۔ استر نے میز پر رکھے سیاہ کیس میں سے اینک نکال کر ان کو دی۔ پادری بنرجی نے اپنے پلنگ کے سرہانے سے انجیل مقدس اٹھائی۔ استرن ان کے نزدیک دوسری کرسی پر بیٹھ گئی اور آنچل سے سر ڈھانپ لیا۔ لیٹ اس پرے، پادری بنرجی نے آہستہ سے کہا۔ اس ساری رات پادری بنرجی حضرت ایوب علیہ السلام کی گریہ ازاری کا باب پڑھتے رہے، اور دیکھو کہ دنیا کے سارے مقدس صحیفوں کے یہ سارے ابواب کتنے ہزارہا برسوں سے کتنے ان گنت انسانوں کی مصیبت کے وقت میں پڑھے گئے ہیں، اور وہ چند الفاظ اس طرح موجود ہیں۔ وقت اور الفاظ انسان کے شکاری ہیں۔